تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، ہماری زندگی کے تمام شعبوں کی اس میں اصلاح موجود ہے. ایون کہ ہماری غربت کی بھی اصلاح ہے، ہمارے معاشی پہلو جو ان کی بھی ہدایت موجود ہے، سیاسی پہلو کی بھی ہدایت موجود ہے، ہمارے گھریلو جو معاملات ہیں اس کی بھی ہدایت موجود ہے، ہمارے معاملات کی ہدایت موجود ہے، تاجر ہے تو اس کے لیے ہدایت موجود ہے، استاد ہے تو اس کے لیے ہدایت موجود ہے، طالب علم ہے تو اس کے لیے ہدایت موجود ہے، امام ہے تو اس کی ہدایت موجود ہے، مقتدی ہے تو اس کی ہدایت موجود ہے، عالم ہے تو اس کی ہدایت موجود ہے، جاہل ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت موجود ہے. کوئی پہلو زندگی کا اسلام نے چھوڑا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آج جو ہم نے غور کرنا ہے قرآن پاک کی آیت سورۃ قاریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی دل پسند عیش کی زندگی میں رہیں گے. عیش کی زندگی ان کی ہوگی. لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال کا وزن جو ہے وہ کمزور ہوگا، ہلکا ہوگا، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور تم نے کیا جانا حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک وقت انسان پہ ایسا آئے گا کہ جب اس نے جو اعمال کیے اس کا حساب اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اب وہاں پہ اس کے وزن ہو گیا اعمال کے. اب کون سے اعمال جن کا وزن ہونا ہے؟ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اعمال کا وزن ہونا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ مرنے کے بعد ہمیں ٹائم ملے گا اعمال کرنے کا؟ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو آپ جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی انسان آ کے نماز پڑھ رہا ہو، پھر قبر میں چلا گیا، پھر عشاء پڑھنے آ گیا، پھر قبر میں چلا گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. انسان کو مرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ملتا. اگر اچھا ہے تو اس کو اپنی جو اس کے عمل کا، اس کو عمل کا جو جزا ملتی ہے اس پر وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور اگر عمل اچھے نہیں تھے تو پھر سوائے پچھتاوے کے، اور وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے اچھے اعمال کیے ہوتے. قرآن پاک 14واں سپارہ ابتدائی آیت مقدسہ میں اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اور ہم کس قدر خوش قسمت ہیں، مسلمان ہیں. ابھی آپ کو پتا چلے گا ہم کس قدر خوش قسمت ہیں. اسلام جو اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، ان سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اسلام کی دین کی دولت. ہم مسلمان ہیں، یہ سب سے بڑی دولت یہ ہے. کار، کوٹھی، بنگلہ، زمین، جائیداد، یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، لیکن ان سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہمارا مسلمان ہونا ہے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن، یہ آیت مقدسہ اس کا جو شان نزول ہے اس کے اندر وہ منظر بیان کیا گیا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ کافر قریب ہے کہ وہ کافر کہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. آج ہمیں اپنے اسلام پہ ناز نہیں ہے، آج ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہے، آج ہمیں دین اسلام مل جانے پہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے. اگر ہم دین اسلام مل جانے پر، مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تو خدا کی قسم کبھی ہم نماز قضا نہ کرتے، کبھی ہم سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ چھوڑتے، کبھی رسول اللہ کی تعلیمات سے منہ نہ موڑتے، کبھی اپنے رب کے احکامات کو ہم نہ چھوڑتے. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا کہ ہم کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہیں جس کو اسلام کہتے ہیں،
ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑا خدا کا انعام ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہمارا اسلام قائم بھی ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں بھی یا کہ صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے اسلام کا اور اندر سے ہم خالی تو نہیں ہوگے؟ یہی وجہ ہمیں اثر نہیں ہوتا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کب؟ جب ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی، اس وقت تمنا کریں گے، اس وقت وہ پچھتائیں گے، اس وقت وہ افسوس کا اظہار کریں گے، کاش لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ منظر، جب یہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جہنم میں، یاد رکھیے جہنم اللہ نے مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے۔ اب مسلمان اگر خود کوشش کر کے جائے گا تو اللہ نے منع بھی نہیں کرنا اس کو۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں بنایا، لیکن مسلمان خود کو جہنم کا اہل کر لے، یہ اس کی اپنی قابلیت ہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے جہنم کافروں کے لیے بنایا، کافر جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اگر انسان کافروں سے متاثر ہو جائے، یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر ان جیسا بن جائے، ان جیسے اعمال شروع کر دے، تو یقیناً پھر جو ٹھکانہ ان کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ حضور فرماتے من تشبہ قومی فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں اور کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے، اور یہاں سے یہ احساس لے کر اٹھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو اب کافر بھی جہنم میں ڈالے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں برے اعمال کیے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیکار گزارا، دین اسلام کو چھوڑ کر، دین سے منہ موڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن سے منہ موڑ کر، جنہوں نے برے اعمال میں وقت گزارا، اور پھر قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو بھی۔ اب جب کافر بھی جہنم میں اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ بھی جہنم میں، اب جہنمی کافر جو ہے وہ مسلمان پر طنز کریں گے، مسلمان کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ ہم تو کافر تھے ہی، ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو تمہارے نبی کو نہیں مانا، ہم نے تو تمہارے قرآن کو نہیں مانا، لیکن تم تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، تم تو مسلمان بھی تھے، تم تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے تھے، خدا پر بھی، رسول پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن تمہارے کلمے نے تمہیں فائدہ کیا دے دیا؟ کافر مسلمان سے تمسخر کرتے ہوئے کہیں گے تیرے کلمے نے تجھے فائدہ کیا دے دیا؟ ہم بھی جہنم میں، تو بھی جہنم میں، ہم بھی آگ میں جل رہے، تو بھی آگ میں جل رہا ہے، تیرے کلمے کا تجھے فائدہ کیا ہوا؟ میں بھی آگ میں ہوں، میں نے خدا کو نہیں مانا، میں نے قرآن کو نہیں مانا، تیرے نبی کو نہیں مانا، میں بھی جہنم میں، اور تو تو اپنے نبی کو ماننے والا تھا، تو تو قرآن کو ماننے والا تھا، خدا کو ماننے والا تھا، تو بھی جہنم میں، تیرے کلمے نے تجھے فائدہ کیا دیا؟ عزیزان اکرامی توجہ رکھیے، یہ گفتگو ہوئی۔ اب ظاہر ہے مسلمان کے پاس شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ کیا جواب دے گا وہ اس بات کا؟ اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی شریف بندہ کوئی برا کرتے ہوئے پکڑا جائے، برا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کو پکڑیں اور کہیں کہ بتاؤ چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور چوری کر رہا ہے، اب سوائے شرمندگی کے اس کے پاس کیا کوئی جواب ہوگا؟ نہیں، وہ خاموش ہوگا اور شرمندہ ہوگا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہا ہوگا اور معافی مانگ رہا ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے، مسلمان سے کافر کہے گا میں بھی جہنم میں، تو بھی جہنم میں، بتا تیرے کلمے نے تجھے فائدہ کیا دیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کچھ وقت جہنم میں جلے گا۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کافر اور مسلمان کے جہنم میں جانے کا ایک نقطہ کتنے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کافر بھی جہنم میں جاتا ہے مسلمان بھی جاتا ہے تو دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق سمجھیے ذرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے تنور ہے نا، تنور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روٹیاں لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تنور میں روٹیاں لگاتے ہیں اور تنور کو جلانے کے لیے اس میں آگ جلائی جاتی ہے، آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ اب لکڑیاں بھی تنور میں جل رہی ہیں اور روٹی بھی تنور میں، لکڑیاں بھی تنور میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کافر کی مثال لکڑیوں کی سی ہے، جو ہے اسی لیے کہ ان کو جلا دیا جائے، راکھ بنا دی جائے، تنور میں ان کو جلانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، لیکن روٹی جلانے کے لیے نہیں ڈالی جاتی۔ تنور میں یہ بھی ڈالی جاتی ہے، لیکن جب یہ پک جاتی ہے تو اسے نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکڑی جلا دی جاتی ہے، روٹی نکال لی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ حشر ہوگا اگر کوئی مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اس کے کلمے کی برکت یہ ہوگی کہ جس طرح روٹی کو پکا کر نکال لیا جاتا ہے، مسلمان کو ایک وقت آئے گا اس کو عذاب مکمل ہونے کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا، لیکن کافر کو نکالا نہیں جائے گا، کافر جہنم میں جلتا رہے گا۔ اب کافر کہتا ہے مسلمان کو کہ تیرے اسلام نے تجھے فائدہ کیا دیا؟ میں بھی جہنم میں، تو بھی جہنم میں، اس سے بہتر تھا تو نہ ہی کلمہ پڑھتا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اس وقت اس کے پاس شرمندگی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، جب ایک وقت آیا مسلمان کے عذاب کی میعاد جو تھی وہ پوری ہوئی، اس کا عذاب اس کے گناہوں کو اس نے دھو دیا، اب وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے دروغہ جہنم فلاں بن فلاں کو آواز دو کہ تیرے عذاب کی مدت ختم ہو گئی، اب تو نکل آ اللہ کی جنت میں چلے جا۔ اب جب آواز پڑے گی، پہلے کافر اس کو کہہ رہا تھا تیرے کلمے نے تجھے کیا فائدہ دیا؟ تو بھی جہنمی، میں بھی جہنمی، تو بھی آگ میں جل رہا ہے، میں بھی آگ میں جل رہا ہوں، میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو نے کلمہ پڑھا، میں نے قرآن کو نہیں مانا، تو قرآن کو مانتا تھا، میں نے رسول کو نہیں مانا، تو رسول کو مانتا تھا، میں نے خدا کو نہیں مانا، تو خدا کو مانتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو بھی جہنم میں، میں بھی۔ لہٰذا مسلمان شرمندگی کی وجہ سے جواب نہ دے سکا۔ جب آواز پڑی اللہ رب العزت کے حکم پر، جب آواز پڑی مسلمان کو اے فلاں بن فلاں تیرے عذاب کا وقت مکمل ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری ہے، آ تو جہنم سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اب مسلمان جو شرمندگی سے بول نہیں رہا تھا، اب مسلمان چلا جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے اس کو لے جایا جا رہا ہے، وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ اب مسلمان کافر کی طرف دیکھے گا، مسلمان کافر کی طرف دیکھے گا، کہے گا بتا میرے کلمے نے مجھے کتنا فائدہ دیا، ارے میرے کلمے نے مجھے کتنا فائدہ دیا، دیکھ میرا عذاب ختم ہو گیا، میں اللہ کے حکم پر جنت میں جا رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا بنے گا، اب تیرا کیا بنے گا؟ وہاں پر کافر یہ تمنا کرے گا لو کانوا مسلمین، کاش میں بھی مسلمان ہوتا، سبحان اللہ، بھائی کاش میں بھی مسلمان ہوتا کہ آج جس طرح اس کا کلمہ اس کے کام آ گیا، اگرچہ یہ کمزور تھا، برے اعمال کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن ایک کلمے کی دولت اس کے پاس ایسی تھی، مسلمان ہونا اس کے پاس ایسا تھا کہ آج اس کے اسلام نے اس کو اتنا نفع دیا کہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے گیا۔ کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ لیکن بتائیے آج ہمیں احساس ہے کیا مسلمان ہے؟ آج ہمیں احساس ہے کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی دولت سے مستفیض ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دولت عطا فرمائی اور ہمیں توفیق دی۔ اب ہمارا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، تمہارے پاس دین کی دولت آ گئی ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی ہدایت موجود ہے، اب سنیے اپنے اعمال کی فکر کیجئے، اب اپنے اعمال کی فکر کیجئے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ صرف نعرے لگا کے، صرف یہ کہہ کے کہ میں غلامی رسول، میں نے رسول کا میں غلام ہوں، میں اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا ہوں۔ بھئی پیار کی کوئی تو نشانی ہونی چاہیے۔ میں اللہ کے رسول کا غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ تیری نشانی کیا ہے؟ میرے آقا تو نماز سے پیار ہی بہت کرتے تھے، میرے آقا تو اپنے کہلے کے لوگوں سے محبت ہی بڑی فرماتے تھے، حضور کا تو اخلاق ہی بڑا عظیم تھا، حضور تو کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، اللہ کے رسول تو کسی سے بددیانتی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کا برا نہیں خیال کرتے تھے، برا نہیں سوچتے تھے، اللہ کے رسول تو دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ تو بتا تیرے پاس محبت کی دلیل کیا ہے؟ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا کس طرح ناطہ جوڑا ہے، کس طرح تعلق جوڑ رکھا ہے؟ تو یہ بات غور طلب ہے، آج سوچنا پڑے گا اس بارے میں، وگرنہ مرنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، لو جناب 10 منٹ کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لو، آپ کو 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے، جتنے اعمال کرنے کر لو، نہیں، وہاں پر اعمال کا وزن ہوگا۔ مرنے کے بعد جو جو کرنا ہے وہ کر لیا، اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ جب ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہم ابھی زندہ ہیں، جب ہمیں یہ بیان سننے کو مل رہا ہے ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم مسلمان ہیں۔ اگر اعمال میں کمزوری ہے تو آؤ آج سے دور کر لو، اگر نماز میں کمزوری ہے دور کر لو، اگر اخلاق میں کمزوری ہے تو دور کر لو، اور اگر کسی قسم کی کمی بیشی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک بزرگوں کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ تو بزرگ پوچھنے لگے تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا میری عمر 65 سال ہے۔ 65 سال عمر ہے اور 65 سال گزار کے اب توبہ کرنے آیا ہے گناہوں سے؟ افسوس تو نے بہت دیر کر دی ہے، اتنا وقت گزار آیا بغیر توبہ کے، اب کس طرح تیرے اعمال جو ہیں، کس طرح تیرے گناہ معاف ہوں گے؟ وہ شخص سچے دل سے نکلا ہوا تھا، جب اس نے یہ سنا تھا کہ تو نے بہت دیر کر دی تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے دیر نہیں کی، میں جلدی آ گیا ہوں۔ بزرگ فرمانے لگے جلدی کیسے آ گیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ابھی میری زندگی باقی ہے، میں زندگی میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تو نے واقعی جلدی کی اور زندگی میں آ گیا۔ یاد رکھیے ہمارے دین کا یہ حسن جو ہے کسی انسان کو نا امید نہیں رہنے دیتا، ہمارے اسلام کا یہ جو حسن ہے وہ کسی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ حسن کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک جو ہے وہ ساری عمر شرک کرنے والا، اگر وہ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، اگر وہ توبہ نہیں کر سکا، مشرک رہا، اگر آج بھی سچے دل سے وہ کلمہ پڑھ لے تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا شرک معاف فرما دیتا ہے اور وہ جہنم سے جنت کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا، اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہلکے اعمال کر رہے ہیں یا بھاری اعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہ اعمال کر رہے ہیں کہ جو ہمارے میزان پر ہمارے لیے کہہ لے کہ ناموشی کا، شرم کا باعث بنے؟ کیا وہ اعمال کر رہے ہیں یا کہ وہ اعمال کر رہے ہیں جو ہمیں خوشی عطا کرے، وہ اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے؟ تو یہ ابھی سوچنا ہے کیونکہ مرنے کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ تو اب کوئی بھی عمل ہے اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ اخلاص کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی انسان کس اخلاص کے ساتھ کون سا عمل کرتا ہے، جتنا اخلاص کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے اس عمل کا وزن اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آج ہمارے اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ آج ہم جب اعمال بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے۔ اچھا اب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی دکھاوا، نماز میں بھی دکھاوا، خیرات کر رہے ہیں اس میں بھی دکھاوا، کوئی دین کا کام کو اس میں بھی دکھاوا۔ اس لیے ہم نے تو عمل کیا لیکن اس عمل میں اخلاص نہیں تھا، لہذا اور میزان پر اس کا وزن کچھ نہیں ہوا۔
وہ ہلکا ہو گیا. اور ایک وہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو ہر چیز کی حکومت عطا فرمائی تھی. آپ جنوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، موسموں پر، ہر چیز پر آپ کی حکومت. میرا رب جسے جتنا چاہے عطا فرما دے. اور لوگوں کی عجیب نفسیات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے خزانے کام ہو گئے، خزانے کام ہو گئے. اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کی حکومت عطا فرمائی. تو آپ کو دنیا کا کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں 4 ایسے حکمران گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت ملی ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو پوری دنیا پر حکومت دی گئی. اب کیا ان کو حاکم ماننے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ جو انسان ان کو حاکم مان لے کہ اللہ نے ان کو حکومت دی ہے، تو کیا بندہ اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ احکم الحاکمین، اصل حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن میرا رب جسے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہر چیز کی. اب دیکھیے اتنی حکومت عطا فرمائی میرے رب نے، ایسی افضلیت، اہمیت اللہ تعالیٰ نے ایسی افضلیت عطا فرمائی کہ آپ کا امتی جو ہے اللہ نے اس کو بڑی طاقت عطا فرما دی. آپ کے امتیوں کی طاقت بڑی. آج لوگ عجیب و غریب قسم کی نفسیات کے مالک ہیں اور اسلام کو عجیب اینگل سے سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر عاصم بن برقیہ جو کہ سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے، ولی تھے، قرآن میں اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے. وہ آپ نے سنا سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت منگوانا ہے، تو ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا دیو. اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹائم کتنا لگاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ٹائم یہی ہے کہ آپ کی نشست ختم ہوگی ہونے سے پہلے لے آؤں گا. آپ کی نشست 5-7 گھنٹے کی ہوتی تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں کہ تخت جو ہے وہ کم و بیش 1000 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا ہے اور تخت بھی بہت بڑا ہے. تو کیسے لایا جائے گا؟ وہ جن کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کہنے لگا کہ حضور یہ آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. عزیزان گرامی ذرا غور کرنا. سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو ٹائم بہت زیادہ ہے. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو قرآن میں سورہ نمل کو جا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا. اب اللہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ کہتے ہیں کہ جن نے جب کہا اتنا ٹائم لینا ہے تو سلیمان علیہ السلام فرمان لیں کہ یہ ٹائم بہت زیادہ ہے، اس سے بھی جلدی چاہیے. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، انسان کھڑا ہو گیا اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا. پچھلی کتابوں میں سے کسی کتاب کو اس کے پاس علم تھا. وہ کھڑا ہوا. اب خداوند قدوس فرما رہا ہے کہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا اس کے پاس، وہ کھڑا ہوا. اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ میں لے کے آتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں لے کے آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ لے کے آتا ہے، نہیں کہا میں لے کے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر کسی کو طاقت عطا فرمائے اس کی طاقت کو مان لینا یہ شرک نہیں ہوتا. اناتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا کتنا ٹائم؟ کہا اتنا وقت لگے گا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. امتی کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. امتی کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا. ایک اللہ کا ولی ہے، امتی ہے سلیمان کا، اور اس کے پاس علم کس چیز کا ہے؟ کتاب کا. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ پہلے کی کوئی کتاب تھی. اب ایسے بھی سکولر موجود ہے پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں کہ جیسا علم ہمارے پاس ہے کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، لیکن قرآن کی ان آیات کی تشریح کرنی ان کو نہیں آئی. اب ان کو کہا گیا کہ دیکھیے یہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی عظمت دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، کتاب کا علم ہے،
اب ذرا بتائیے سب سے افضل نبی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے نبی سب سے افضل نبی ہیں. یہ سارے نبی ان کے حضور علیہ السلام کے مقتدی ہیں. میرے آقا صاحب کے امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی. حضور نے فرمایا میری امت ساری امتوں سے افضل. اور مجھے بتائیے کائنات میں قرآن سے اعلیٰ کتاب کوئی ہے؟ قرآن سے افضل کتاب کوئی ہے؟ اچھا یار, پچھلی امتوں کا بندہ ہو, اس کے پاس کسی کتاب کا علم ہو, اور وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر 1000 میل سے تخت لے آئے تو بندہ مان لیتا ہے. اور اگر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جو امتی بھی آخر الزمان پیغمبر کے ہو, اور جن کے پاس علم بھی قرآن کا ہو, اور اگر وہ لاہور میں بیٹھ کر لوگوں کو کعبہ دکھا دے تو بندہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اور عجیب سی بات جب کہا جاتا ہے کہ دیکھیے حضور غوث پاک کی یہ کرامت ہے, حضور داتا گنج بخش کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی, بابا فرید کو خدا نے یہ انعام دیا, یہ عظمت عطا فرمائی, تو وہ پڑھا لکھا سکولر کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں ساری, یہ بابوں کا دین نہیں ہے, یہ کتابوں کا دین ہے. بابوں کا دین اور کتابوں کا اور. میں نے کہا قربان جائیں تیری عقل پر, خدا تجھے ہدایت عطا فرمائے کہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کو بھی مان رہا ہے, ان کی ولایت کو بھی مان رہا ہے, ان کی طاقت کو بھی مان رہا ہے, ان کی کرامت کو بھی مان رہا ہے, ان کے کتابی علم کو بھی مان رہا ہے. اور جب ادھر بات آتی ہے آخر الزمان پیغمبر کی, جو نبی ہے تو سب سے اعلیٰ ہو, اعلیٰ ہمارا نبی جو نبی نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے, جس کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے, جس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے. اب اس آخر الزمان پیغمبر کا امتی, ان کا ولی جو ہے قرآن کا علم رکھنے والا, جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو وہ ظالم انکار کر دیتا ہے. اگر پہلے نبیوں کے امتی کرامت دکھائے تو جائز, اور آخر الزمان پیغمبر کا امتی کرامت دکھائے تو ناجائز. اس کو قصے کہانیاں کتابی باتیں کہہ کے انسان انکار کر دیتے بھئی تیرے نہ ماننے سے. اب دیکھیے نا سورج نکلا, یہ لائٹ جل رہی ہے, میں آنکھیں بند کر لوں تو میں کہوں کہ نہیں اندھیرا ہے, آپ کہیں کہ لائٹ جل رہی ہے, میں کہوں نہیں اندھیرا ہے, تو قصور لائٹ کا نہیں میرا ہے, میرا قصور ہے. میں خود اندھا ہوں, مجھے لائٹ سے کیا غرض ہے. اس لیے جو انسان خود اندھا ہوتا ہے, جس کو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یا نبی علیہ السلام کی امتیوں کی عظمت نظر نہیں آ رہی, اس کے علم کو کیا کرنا, اس کی کتابوں کو. آج ہر ایک نے یہ روایت بنا رکھی ہے, 10 کتابیں ادھر رکھتا ہے, 10 ادھر رکھتا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, اور پھر اس بات پہ تمسخر کرتا ہے, اللہ کے ولیوں پر اعتراضات کرتا ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے. اور خدا کے بندو سنو, وہ میرا رب جو آصف بن برخیہ کو طاقت عطا فرما سکتا ہے, وہی رب غوث پاک کو بھی طاقت دے سکتا ہے. جو رب پہلے اولیاء کو طاقت دینے پر قادر ہے, وہ آج اس امت کے ولی کو بھی طاقت دینے پر قادر ہے. کیوں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے؟ میرا رب جسے جتنا چاہے نواز سکتا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن میں ایسی ایسی عظمتیں بیان کی, پیغمبروں کی تو عظمت بڑی ہے. فرمایا کہ جو میرے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, جب ان کے قلوب پاک ہو جاتے ہیں, متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں, جو نبیوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں, فرمایا پھر ان کی عظمت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی کتا بھی ان کے ساتھ آ جائے تو میں اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہوں. یہ قرآن ہے, اللہ کا قرآن ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے کسے کہانیاں نہیں ہیں. اب عزیزان گرامی, وہ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے حکومت دی, جنات بھی آپ کے قبضے میں, ہوائیں بھی آپ کے قبضے میں, اور اسی طرح چرند پرند آپ کے قبضے میں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اڑے ہوئے جا رہے ہیں. تو ایک شخص کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے, اس کی نظر پڑی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھا,
تو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. کیا نکلا؟ کہہ لے آپ بھی. کیا نکلا اس کے منہ سے؟ سبحان اللہ. ابھی جب میں آپ کو بتاؤں گا نا تو پھر آپ بار بار سبحان اللہ کہیں گے. جب اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کو میرے رب نے ایسی شان عطا فرمائی. آپ نبی تھے، آپ نے اس کی سبحان اللہ کو اڑتے ہوئے سن لیا. اس کی سبحان اللہ کو سن لیا آپ نے. نبی تھے نا، کوئی لاکھ انکار کرتا پھر میرا رب طاقت عطا فرماتا. لوگ تو آخری پیغمبر جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مان رہے، وہ تو یہاں تک انکار کرتے ہیں کہ یہاں سے درود پاک الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھے تو حضور نہیں سن سکتے. ابھی تک یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے کہ ظالموں نہیں، میرے پیغمبر اتنی عظمتوں کے شانوں کے مالک ہیں کہ وہ تو زمین پر بیٹھ کر عرش والوں کی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں. عرش پر ہوں تو زمین والوں کی سن لیتے ہیں. ہمارے آقا کی تو عظمت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا، اس کی سبحان اللہ کو سنا، تو آپ نے فوراً اپنے تخت کو حکم دیا آپ تشریف لے آئے. اس کے قریب آئے اور آ کر آپ فرماتے ہیں کہ بندے خدا کیا کہا تھا تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا کہ حضور آپ کی عظمت و شان کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکلا سبحان اللہ. اب میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. بے ساختہ میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، یہ ساری جتنی بھی شان ہے، یہ ساری معاملات جو ہے، یہ ایک پلڑے میں تیری سبحان اللہ ایک پلڑے میں ہو تو تیری سبحان اللہ وزنی ہے. سبحان اللہ کا وزن زیادہ ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ. جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا. اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، لیکن وہ عیش پسند زندگی پانے کے لیے عمل دنیا میں کرنے ہیں. تو آج اگر سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بھی نوٹڈ ہے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی نوٹڈ ہے. ہماری ہر چیز نوٹ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اپنے اعمال کا وزن بڑھا لو، اپنے اعمال کو خوبصورت کر لو. کیا ہے ان میں اخلاص پیدا کرو. رب کی رضا کے لیے جو عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے اعمال بیان فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی مجھے بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب ہم نہ کریں تو یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے اوپر ہر چیز کھول دی گئی ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی بتائیں اگر میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ مسلمان کے راستے میں آنے والی رکاوٹ ہٹا دیا کرو. جو انسان ایسا کرے گا اللہ اس کو ایک نیکی دے گا، جس کو وہ نیکی مل گی وہ جنت میں چلا جائے گا. اب دیکھیں پتھر ہٹانے سے نیکی نہیں. فرمایا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو، ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. حضور نے فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لو، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. اور 100 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا، منافقت سے آزاد کر دے گا. حضور نے فرمایا 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا جو پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں